بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم فدق کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے فدق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بزور چھینا گیا، اور اس میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فدق کے مطالبے کے لیے کئی مرتبہ خلیفہ کے سامنے گئیں، اور جتنی مرتبہ آپ سامنے گئیں اتنی مرتبہ ایک کوئی نیا بہانہ بنا کر ان کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا گیا۔ اب سب سے مسئلہ جو یہ ہے، وہ سوال یہ ہے کہ وہ فدق ذاتی ملکیت تھا یا میراث تھا۔ میراث کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میراث اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی انسان کے تصرف میں ہو، کسی انسان کی ذاتی ملکیت ہو، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد وہ چیزیں اس کے وارثوں میں بڑھتی ہیں، اسے میراث کہتے ہیں۔ کیا فدق کی بھی یہی نوعیت تھی یا اس کے سوا کوئی دوسری حالت تھی فدق کی؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فدق کی حالت اس وقت کیا تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس وقت فدق آپ کے تصرف میں تھا یا بیت المال کے تصرف میں تھا یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تصرف میں تھا؟ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اس وقت فدق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تصرف میں تھا، اور انہی کے کارندے اس پر کام کر رہے تھے۔ اس کو تفصیل سے کچھ اس طرح دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو اس کے بعد علامہ متقی نے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اے پیغمبر قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو علامہ متقی نے لکھا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ فدق تمہارے لیے ہے۔ یعنی جب آیت نازل ہوئی اسی وقت آپ نے فدق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا تھا۔ دوسری اہل سنت کے ایک معروف علمی شخصیت ابن ابی الحدید معتزلی نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فاطمہ زہرا کو بلا کر انہیں فدق عطا کر دیا۔ علامہ مجلسی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام جناب فاطمہ زہرا کے پاس تھے، آپ نے اس وقت فدق کو جناب فاطمہ زہرا کے سپرد کیا، اور پھر فرمایا حضرت علی سے، اے علی، تم فاطمہ زہرا کے لیے میری طرف سے فدق کو لکھ دو۔ یعنی لکھت میں باقاعدہ آپ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے فدق کو کیا تھا، ان کو دیا تھا۔ سیوطی نے ابی سعید خدری سے روایت کی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے فدق کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ ان تمام باتوں سے صاف ہے کہ آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ نازل ہونے کے بعد رسول اسلام نے فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا تھا، آپ دے چکے تھے، لہٰذا فدق اب میراث رسول نہیں رہ گیا، بلکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذاتی ملکیت ہوا، کیونکہ میراث اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انتقال کرنے والے کی ذاتی ملکیت ہو۔ اور چونکہ فدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نازل ہونے کے بعد اپنی زندگی میں ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے چکے تھے، لہٰذا فدق جناب فاطمہ کی ذاتی ملکیت ہے، نہ کہ میراث رسول۔ اب کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر فدق کو ان سے چھین لے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب فدق آپ کی ذاتی ملکیت تھا تو پھر آپ نے اپنے دعوے میں میراث والی آیتوں سے کیوں استدلال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں اپنا حق لینے کے لیے گئیں اور آپ نے فرمایا کہ فدق میری ذاتی ملکیت ہے، میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں فدق دیا تھا، لہٰذا اس پر صرف اور صرف میرا حق ہے جو مجھے ملنا چاہیے، مگر آپ کے دعوے کو قبول نہیں کیا گیا اور آپ کے گواہوں کو بھی رد کر دیا گیا، اور اس کے بعد خلیفہ نے یہ تعویل پیش کی کہ فدق رسول خدا کی ملکیت تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ نہیں دیا، لہٰذا یہ امت کا مال ہے۔ تو اب چونکہ خلیفہ نے فدق کو رسول خدا کی ملکیت بنا کر پیش کیا اور یہ کہا کہ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں دیا، تو اس کے جواب میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے بابا نے فدق کو اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیا تھا یا مجھے نہیں دیا تھا اور یہ رسول خدا کی ملکیت ہے، لہٰذا رسول خدا کے بعد یہ مسلمانوں کا حق ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے، تب بھی فدق میرا حق ہے، اس لیے کہ رسول کی تنہا بیٹی ہوں اور
آپ کے تمام اموال کی وارث ہوں، لہٰذا میراث ہونے کے اعتبار سے بھی فدق میرا حق ہے جو مجھے ملنا چاہیے۔ یعنی جب انہوں نے میراث کی بات کہی تب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ میراث ہونے کے اعتبار سے بھی میں تنہا وارث ہوں، اکلوتی بیٹی ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لہٰذا اس اعتبار سے بھی فدق پر میرا حق ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ آپ کے جواب میں خلیفہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں، جس کے جواب میں جناب فاطمہ زہرا نے قرآن مجید کی آیات سے مستحکم اور مدلل جواب دیا۔ یعنی جب انہوں نے وارث والی بات شروع کی تب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے قرآن میں ان آیتوں کا ذکر کیا کہ جن میں وراثت کی بات ہے۔ اور فدق رسول اسلام کے وفات کے وقت کس کے قبضے میں تھا، اس چیز کو معلوم کرنا ہو تو حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول، آپ کا ایک ارشاد کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں پر آسمان سایہ فگن ہے ان میں سے صرف فدق ہمارے اختیار میں تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کی نسبت کنجوسی سے کام لیا اور کچھ لوگوں نے مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے چشم پوشی کی۔ یاد رکھو کہ خدا تعالی بہترین حاکم ہے۔ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فدق اس وقت کس کے تصرف میں تھا، کس کی ملکیت میں تھا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جتنی بار اپنا حق لینے کے لیے مسجد میں گئیں اتنی بار الگ الگ بہانہ بنا کر ان کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا گیا۔ یعنی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنا مطالبہ لے کر نہیں گئیں، بلکہ کئی مرتبہ آپ گئی ہیں، اپنا مطالبہ آپ نے پیش کیا ہے، حق مانگنے کے لیے گئی ہیں، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی نیا بہانہ پیش کر دیا گیا۔ ایک بار تو وہ کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اب دوسری بار ایک دوسرا بہانہ بنایا گیا، وہ بھی آگے آ جائے گا۔ جناب فاطمہ زہرا اپنے دعوے میں ہر بار قرآن سے مستحکم دلیل دیتی رہیں، ہر بار خلیفہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے رہے، اور انہی بہانوں میں سے ایک بار جب جناب فاطمہ زہرا اپنا حق مانگنے آئیں تو خلیفہ نے جواب دیا کہ بنت رسول، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا صرف میری زندگی میں فدق پر تصرف کریں گی، لیکن میرے مرنے کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے، یعنی اب یہ دوسرا بہانہ ہے، اس سے پہلے اور کہ دوسرا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں جو خلیفہ نے سنائیں، ان دونوں حدیثوں میں صرف اور صرف سننے والے خلیفہ ہی تھے کہ ان کے سوا کسی اور نے یہ حدیثیں نہیں سنی۔ اگر کسی اور نے سنی ہوتی تو اس وقت یہ کہتے کہ فلاں سے پوچھ لو، ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ ایسا انہوں نے نہیں کہا، اس کا مطلب سننے والے یہ اکیلے تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی کسی نے اس حدیث کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان سب باتوں سے کوئی بھی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ فدق جناب فاطمہ زہرا کا حق تھا جو بزور ان سے چھین لیا گیا۔ ایک بالکل انصاف پسند آدمی اس بات پر بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان تمام باتوں سے نتیجہ نکال سکتا ہے کہ فدق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا، ان کی ذاتی ملکیت میں تھا۔ اسے بزور حکومت کی طاقت پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے چھینا گیا، اور کئی مرتبہ مطالبہ کرنے کے باوجود آپ کو فدق ان کا حق واپس نہیں کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔